بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 211 سے 214 تک پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 4 بڑے موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلا موضوع جو آج کی آیات میں آئے گا وہ ہے کہ مشرکین نے جو معجزات کا مطالبہ کیا تھا، جو ہم اس سے پہلی آیات میں پڑھ آئے ہیں، اس کا اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جواب دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو تقوی والے لوگ ہیں ان کا موازنہ اور ان کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ قیامت والے دن اس کا ذکر کیا ہے کہ تقوی جو ہے روز قیامت درجات کی بلندی کا باعث ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شروع میں سب ملتیں جو ہیں، سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، اور پھر ان کے اندر اختلاف کس طرح سے پیدا ہوا، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں سب کو آزمائش سے گزرنا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے آج کی آیات کے اندر ہمارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت کے اندر جو پہلا موضوع ہمارے سامنے آئے گا وہ ہے مشرکین کے معجزات، اور جو معجزات کا انہوں نے مطالبہ کیا اس کا اللہ رب العزت نے کس طرح سے جواب دیا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل یہ ایک سوال کے لیے ہے، جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ حکمیہ لفظ ہے کہ سوال کیجئے، پوچھئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، یعنی آل یعقوب سے آپ سوال کریں، آپ ان سے پوچھیں۔ کم یعنی یہ تعداد کے اعتبار سے ہے، یعنی کتنی، آتیناہم، آتی یعنی ہم نے دیا، ہم نے عطا کی، نا یعنی ہم نے، ہم انہیں یعنی ہم نے دی ہیں انہیں، من سے، آیتن یعنی نشانیوں میں سے، بینہ کھلی، بڑی واضح اور روشن، یعنی ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دے دی ہیں اور دے چکے ہیں۔ ومن و اور من جو، یبدل جو بدل ڈالے، نعمت اللہ نعمت نعمت اللہ اللہ کی، من سے بعدی بعد میں، ما کے، جاءت جاء یعنی آنا، لیکن یہاں پر جاءت یہ مؤنث کے لیے ہے، یعنی نعمت کے ساتھ کیونکہ اس کا تعلق ہے، یعنی کتنی ہی نعمتیں آ چکی ہو اس کے پاس، پس ان بے شک اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب شدید ہے سزا دینے میں۔ یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے آپ کو کتنی ہی نشانیاں دے دی ہیں، اور جو نعمت کو ملنے کے بعد اس کو بدل ڈالے، جبکہ نعمت اس کے پاس آ جائے، جبکہ حق ان کے پاس واضح ہو جائے، فإن اللہ شدید العقاب، تو نعمت کو بدل ڈالنے کا انجام، حق کو تسلیم نہ کرنے کا انجام یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سزا دینے میں بہت ہی شدید ہے۔ تو اس آیت میں سب سے پہلا حصہ جو ہے سل بنی اسرائیل، تو اس حوالے سے اصل بات یہ ہے کہ پچھلی آیات میں جیسے بیان ہوا کہ مشرکین مکہ نے مختلف سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، یعنی معجزات طلب کیے، اور مشرکین نے کہا کہ اللہ رب العزت خود کیوں نہیں آ جاتا، اور فرشتے کیوں نہیں آتے، اور بادلوں پر تیرتے ہوئے یہ آئیں اور اس طرح سے ہمارے سامنے آئیں تو پھر ہم مانیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے اترنے کا مطالبہ یہ بار بار جب کرتے رہے
اور یہ حد سے تجاوز کرنے لگے تو کفار عرب سے اللہ رب العزت نے کہا اس آیت کے اندر کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو، یعنی تمہارے لیے ہم نئے سرے سے معجزات کو دوبارہ سے کیوں لے کر آئیں، جبکہ اس سے پہلے بہت سے معجزات جو ہیں بنی اسرائیل کو دے دیے گئے ہیں، اور بنی اسرائیل تم میں موجود بھی ہیں۔ یعنی اس وقت مشرکین مکہ کے معاہدے اور عہد اور دوستیاں بنی اسرائیل کے ساتھ اس وقت کے لوگوں کے ساتھ تھیں، تو اس لیے اللہ رب العزت ان کو فرماتا ہے کہ تم ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، ہم نے انہیں کتنے واضح معجزات دکھا دیے۔ مثلا عصائے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی جس سے دی گئی، اور اس سے بے شمار اللہ رب العزت نے معجزے ظاہر کیے، جیسے جادوگروں کا توڑ کے وہ لاٹھی پھینکتے تھے اور اسے سانپ بن جایا کرتا تھا، اسی طرح لاٹھی کو مارا تو سمندر میں سے راستہ نکل آیا، اور اسی طرح لاٹھی کو مارا تو اس سے 12 چشمے پتھر میں سے نکل آئے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بادلوں کا سایہ انہیں عطا فرمایا، من و سلوہ جیسی نعمتیں ان کو عطا فرمائیں، اور اس طرح کے بہت سے معجزات اللہ رب العزت پہلے ہی بنی اسرائیل کو دے چکے ہیں۔ اگر تمہیں معجزات ہی چاہیے تو پہلے بے شمار کھلی نشانیاں ان کو دی گئی ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان سے پوچھ لو، اور ان معجزات کو کا پتہ چلنے کے بعد اور ان سے پوچھنے کے بعد تم پر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہی ہر کام کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے کہ جس پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس سے اور ان معجزات کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنا ہونا اور اپنا یکتا اور اکیلا اور توحید کو بھی ثابت کیا ہے، اور ان معجزات کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی تقویت دی اور ان کی تصدیق کا بھی بندوبست اس سے کیا۔ تو لہٰذا نئے سرے سے معجزات دینے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ان کو کتنے ہی معجزات پہلے دیے جا چکے ہیں، اور کیا انہوں نے، اور ساتھ ہی ایک اس سے سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے ان نعمتوں سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ یعنی جب ان پر یہ معجزات آئے، جب ان پر یہ کھلی آیات ان کے سامنے پیش کی گئی، تو انہیں کیا فائدہ ہوا؟ کیا اس کے بعد وہ ایمان والے بن گئے؟ تو اس لیے اگر ایمان لانا ہے تو ایمان تو غیب کے ساتھ لے کر آنا ہے، جیسے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر بھی اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو جب تم پر یہ سارے معجزات واضح ہو چکے تو پھر بھی تم ایمان نہیں لائے ہو، تو پھر دیکھ لو کہ اس کے بعد پھر اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ بلکہ ایک دفعہ جب معجزہ آ جائے، جیسے پچھلی دفعہ بھی بیان ہوا تھا کہ جب ایک دفعہ معجزات کو دیکھ لیا جائے، معجزات ظاہر ہو جائیں، جیسا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب اشراطھا، جب قیامت کی نشانیاں واضح ہو جائیں گی تو اس کے بعد کسی کا ایمان اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، کہ جو نعمتوں کے آ جانے کے بعد بھی ان کو بدل ڈالے۔ تو اس کا اصل میں مفہوم کیا ہے؟ نعمت کو بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ تو نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، یعنی نعمت کو انہوں نے زحمت کے ساتھ اور ایمان کو انہوں نے کفر کے ساتھ بدل ڈالا، اور ایمان کو بیچ دیا اور کفر کو انہوں نے قبول کر لیا۔ ان لوگوں نے میری نعمتوں کا کفر کیا اور بجائے ایمان کے کفر پر اڑے رہے، اور میری نعمتوں پر بجائے شکر کے انہوں نے ناشکری کی۔ اور اللہ رب العزت نے یہی خبر کفار و قریش یعنی مشرکین مکہ جو تھے ان کے بارے میں بھی بیان فرمائی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 کے اندر کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، کہ کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم جیسی بدترین قرارگاہ میں پہنچا دیا۔ یعنی ان کے پاس بھی نعمتیں آئیں، لیکن ان قریش نے بھی انکار کیا اور اپنی پوری کی پوری قوم کو وہ جہنم کے اندر لے گئے، الا ماشاء اللہ جو ایمان لے آئے۔ فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ رب العزت آخر میں جو نعمت کو بدلتا ہے اس کا انجام بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فإن اللہ شدید العقاب، کہ اللہ رب العزت پکڑ میں بڑا سخت ہے، اللہ رب العزت سزا دینے میں بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے مطالبے پر یا بعض اوقات مطالبوں کے بغیر بھی انبیاء کو کئی معجزات عطا فرمائے تھے، مگر جب وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر مختلف عذاب آئے، جیسے قوم سمود، قوم فرعون، قوم عاد اور دیگر اقوام کے قصے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جا بجا ذکر کیے ہیں۔ اور خصوصاً بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے اوپر بے شمار اس طرح کے عذابات آئے، جیسے ان کے اوپر طوفان کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، خون، مینڈک اور جوؤں کا عذاب، اور اس طرح کے مختلف عذابات اللہ رب العزت نے
ان بنی اسرائیل کے اوپر دیے کہ جن سے یہاں پر اس آیت میں مخاطب ہیں. اور نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ عذاب کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ کہ اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا. کہ جھٹلانا جو ہے یہی اصل میں عذاب کا سبب ہوا کرتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کو عذاب دینے کی کیا پڑی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت اس سے اگلی آیت کے اندر تقوی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ روز قیامت درجات کی بلندی کا باعث ہوگا. آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا زُيِّنَ مزین کر دیا گیا، سجا دیا گیا، بڑا خوشنما بنا دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا. لِلَّذِينَ لی کے لیے، الَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کے لیے بڑا ہی خوشنما، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی دل فریب بنا دیا گیا الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو. اس دنیا کی زندگی کو ان کے لیے، کفار کے لیے اس طرح سے سجا کر دکھایا گیا ہے کہ اور آج اگر ہم ویسے بھی معائنہ کریں تو پوری دنیا کے اندر جو خطے کفار کے پاس ہے زیادہ تر، ان کے اندر آپ دیکھیے تو ایسے ایسے خوبصورت علاقے اور اتنی خوبصورت چیزیں وہاں پر دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹھنڈے ملک دیے گئے ہیں، اور پیسے کی روانی اور اس طرح کی بے شمار دل فریب چیزیں جو ہیں ان کو عطا کی گئی ہیں. لیکن اللہ رب العزت اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ زُيِّنَ ان کے لیے سب دنیا جو ہے وہ خوشنما بنا دی گئی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور یہی وجہ ہے، اسی دل فریبی کی وجہ سے، اسی زبردست خوشنمائی کی وجہ سے دنیا کے دنیاوی زندگی جو ان کو عطا کر دی گئی ہے وہ کیا کرتے ہیں وَيَسْخَرُونَ وہ مسخرہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں جو مذاق کرتا ہے، جو یعنی جوکر کو مسخرہ بولا جاتا ہے، اور یہاں پر وہی لفظ ہے وَيَسْخَرُونَ یعنی وہ مسخرہ کرتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین من سے الذین ان لوگوں کا جو آمنوا جو ایمان لائے. تو اس وجہ سے وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. والذین اور الذین وہ لوگ جو اتقوا جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں، فوقہم یعنی در حقیقت یعنی یہاں پر تو یہ نظر آتا ہے دنیا کے اندر دنیا کی اس زندگی کو اس طرح سے ان کے ساتھ سامنے کافروں کے سامنے مزین کر دیا گیا ہے کہ وہ اس زندگی کو بہتر جانتے ہیں ایمان والوں کی نسبت، لیکن حقیقت یہ ہے یعنی حالانکہ یہاں پر اس کا ترجمہ اور کی بجائے حالانکہ کیا جائے گا والذین حالانکہ وہ لوگ جو اتقوا یعنی جو ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، فوقہم فوقہ اوپر، فوق اوپر کو کہتے ہیں، فوقہم ان سے اوپر ہیں، یعنی ان کافروں سے وہ بلند ہیں یوم القیامہ قیامت کے دن. واللہ اور اللہ یرزق وہ رزق دیتا ہے من یشاء من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، جیسے ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں یا انشاء اللہ کہتے ہیں تو اس میں بھی وہی شاء کا لفظ ہوتا ہے، اور شاء کا مطلب چاہنا. من یشاء جسے وہ چاہتا ہے یعنی جسے اللہ رب العزت کی ذات چاہتی ہے، بغیر حساب بغیر کسی حساب کتاب کے. تو اس آیت کے اندر سب سے پہلا حصہ جو ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا یعنی کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ کفار ایمان کیوں نہیں لے کے آتے، کہ اصل میں وہ اسی سحر کے اندر اور اس دنیا کی خوشنمائی کے اندر وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. جیسا کہ سورۃ الکہف کے اندر بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جس میں دو ساتھیوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک کے پاس 2 باغات ہیں اور ان میں سے نہر بھی بہتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اور اس کے پاس آل اولاد بھی بہت زیادہ ہے اور افراد بھی بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ سے وہ اس خوشنمائی اور اس زبردست جو اس کے پاس نعمتیں ہیں اس کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کو زبردست کام ملا ہے تو آخرت بھی اسی کی کامیاب ہوگی. جبکہ اللہ رب العزت آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا شخص جو ہے جو اللہ کا شکر گزار نہیں ہے اس کے لیے دنیا کے اندر بھی یہ مزین صرف خوشنمائی ہے اور دنیا کے اندر بھی اس کے لیے گھاٹا ہے. اور قیامت والے دن تو بے شک جیسے اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تقوی والے جو ہیں وہ فوقیت پر ہوں گے. اور یہ کفار صرف دنیا کی زندگی پر دیوانے ہوئے ہیں، مال جمع کرنا، اللہ کی راہ کے خرچ میں بخل کرنا، یہی ان کا رنگ ڈھنگ ہم سب دیکھتے ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن اس دنیا کو قید خانے کی طرح دیکھتا ہے اور یہاں پر اعمال کر کے جلد از جلد اس قید خانے سے نکل کر ہمیشگی کی جنتوں میں جانے کی خواہش کرتا رہتا ہے، جبکہ کافر اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اسی کے لیے وہ اپنے پر تولتا رہتا ہے اور اسی کے لیے ساری زندگی اس کی کوششیں لگی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیک اعمال کرنے والا بنائے اور آخرت میں جنتوں کا حقدار بنائے۔ اور آگے اسی خوشنمائی کی وجہ سے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، اور وہ کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت غرباء پر مشتمل تھی خصوصاً، اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو مسلمان ممالک زیادہ تر غریب ملک ہیں، اور اس زمانے میں بھی جب اسلام کی ابتدا ہوئی ہے تو اس زمانے میں بھی غرباء جو تھے وہی زیادہ تر اسلام کے اوپر آئے، تو کیونکہ غریب زیادہ مسلمان تھے جو دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم ہیں، اس لیے کافر یعنی وہ جو قریش تھے اور آج بھی جو کفار ہیں یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ اہل ثروت اور پیسے والے لوگوں کا ہر دور میں یہی طریقہ کار رہا ہے۔ اور مومن جو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زیب و زینت کو کچھ نہیں سمجھتے، مومنوں کا دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا ہے، کیونکہ ان کی توجہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ دنیا نہیں ہوا کرتی ہے۔ وہ دنیا کے اندر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، وہ دنیا میں اس طرح سے گزارتے ہیں، دنیا کو اس طرح سے گزارتے ہیں کہ جیسے ایک مسافر ہے جو اس دنیا کے لیے اتنا ہی کماتا ہے اور اتنی ہی اس کی کوشش کرتا ہے جو اس دنیا کے لیے یا پھر آخرت کے لیے اس کے لیے فائدہ مند رہے۔ تو یہ ایک مومن اور کافر کا فرق ہمارے سامنے اس آیت میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور یہاں پر واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ وہ جتنا مرضی مذاق اڑائیں مسلمانوں کا، لیکن قیامت والے دن اہل تقوی ہر اعتبار سے ان سے بلند درجہ ہوں گے، کیونکہ مومنوں کا نام اللہ رب العزت نے جیسے سورۃ المطففین میں بتایا کہ مومن کہاں پہ ہوں گے، وہ علیین میں ہوں گے، اور کافر کہاں پر ہوں گے، وہ سجین میں ہوں گے، اور اسی طرح سورۃ التین میں اللہ رب العزت نے کہا کہ کفار اسفل سافلین، یعنی وہ جو نچلے درجے میں سے بھی سب سے نچلے درجے والوں میں سے ہوں گے، اور قیامت کے دن ان کے مرتبے دیکھ کر ان کافروں کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت تک اپنی بدتری اور ان مسلمانوں کی برتری دیکھ کر معاملہ اونچ نیچ سمجھ میں آ جائے گی، تو کافروں پر یہ سارا کچھ واضح ہو جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ رب العزت جو ہے قیامت والے دن ان تقوی والوں کو اوپر تو رکھنے والا ہی ہے، سب سے بلند مقامات تو دینے والا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت جو رزق دینے والا ہے وہ بغیر حساب، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بے حساب روزی کا تعلق جو ہے وہ آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے فقراء پر بھی فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ اسلام کی اگر تاریخ دیکھیں تو شروع کے چند سال جو ہیں وہ تکلیف اور مشقت اور پریشانیوں کے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے فتوحات کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے بغیر حساب دینے والا ہے۔ یہی جو مکہ کے اندر جو بدو تھے اور جن کی کوئی حالت نہیں تھی وہ اسی مکہ کے مالک بن بیٹھے، اور جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہو گئی، دنیا کی روزی جسے اللہ جتنی چاہے دے دے، جسے چاہے بے حساب دے، بلکہ جسے چاہے یہاں بھی دے اور پھر آخرت والے دن بھی وہاں پر دے۔ اور یہاں پر جو لفظ ہے بغیر حساب، اگر قرآن کریم میں سورۃ النبا میں دیکھیں تو وہاں پر اللہ رب العزت نے عطاء حسابا کا ذکر فرمایا، یعنی یہاں پہ کہا کہ اللہ رب العزت بغیر حساب کے دینے والا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت عطاء حسابا، یعنی باقاعدہ حساب کے ساتھ دے گا، بغیر حساب کے نہیں دے گا۔ تو اصل میں اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے دو معنی ہیں، پہلا یہ کہ ان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جسے حساب میں نہ لیا جائے، یعنی ہر چیز حساب میں آ جائے گی، یعنی مومن جو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا حساب کرنے والے ہیں، اس لیے فرمایا عطاء حسابا، یعنی ان کی کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی، کوئی پیچھے نہیں چھوٹے گی، کیونکہ مومن یہ دعویٰ کرے کہ میں نے تو یہ بھی چھوٹا سا کام کیا تھا تو اس کا حساب کدھر ہے، تو اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب کر دیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کافی عطیہ، یعنی عطاء حسابہ کا مطلب یعنی اتنا کہ جس سے کافی ہو جائے انسان کے لیے، یعنی جسے حسبی اللہ بھی کہا جاتا ہے، کا معنی ہے کہ مجھے اللہ کافی ہے، یعنی اتنا بدلہ ہوگا جس سے زیادہ کی خواہش انسان کے اندر نہیں رہے گی، اور یہ سب کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کے اعمال کا بدلہ ہے، یعنی یہ بھی مطلب ہے عطاء حسابہ کا
کہ ان کو بدلے کے حساب سے اصل میں دیا جا رہا ہے، یعنی انہوں نے کوئی نیک عمل کیے تو اس کے بدلے میں ان کو مل رہا ہے، یعنی صرف بیٹھ کر روٹیاں توڑنے سے کچھ نہیں بننے والا ہے، انسان کو کوئی نہ کوئی عمل کرنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اور اسی کا حساب کتاب ہوگا، اور اس اعمال کے بدلے میں اللہ رب العزت عطا کرنے والے ہیں، اور بدلہ دینے والا رب تعالیٰ ہو تو بدلہ کتنا ہی عظیم ہوگا۔ پھر برابر بدلہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت برابر حساب نہیں دیں گے کہ اچھا تم نے 4 نیکیاں کی تو اس کے بدلے میں 4 ہی آپ کو بدلہ مل رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا، بلکہ اس سے بھی بڑھا کر لامحدود دگنا عطیہ ملنے والا ہے۔ البتہ گناہ جو ہیں ان کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنا انسان گناہ کرے گا، ایک گناہ کے بدلے میں ایک سزا ہے، جبکہ جو نیک اعمال ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر اللہ رب العزت تولنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عطان اور بغیر حساب والے لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر ملتیں جو تھیں، جو شروع میں وحدت پر تھیں، اور ساری کی ساری سب کے سب توحید کے اوپر تھے، اور کوئی شرک کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن پھر یہ اختلاف تک کا سفر جو ہے وہ کس طرح سے ہے، اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، کانا یعنی تھے، الناس لوگ، امتن یعنی ایک گروہ، ایک امت، واحدہ ایک، فبعث اللہ، پس بعث اللہ اٹھایا بھیجا اللہ نے، النبیین نبیوں کو، مبشرین بشارت دینے والے، خوشخبریاں دینے والے بنا کر، ومنذرین اور منذرین اور ڈرانے والے بنا کر، یعنی اللہ رب العزت نے جب پہلے کیا تھا، لوگ سب ایک امت تھے، لیکن جب اختلاف پیدا ہوا، جب ان کے اندر تفرقہ آیا، تو اللہ رب العزت نے اس تفرقے اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ان کے اندر نبیوں کو بھیجا جو بشارتیں دینے والے بھی تھے۔ کن کے لیے بشارتیں؟ اور بعض لوگ اصل میں انہی آیات میں سے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈرانے والی آیات کیوں بتاتے ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے جو نبیوں کو بھیجا ہے وہ مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجا ہے، وہ نیک لوگوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو، اللہ سے راضی رہنے اور اللہ کو راضی کرنے والوں کو بشارتیں دینے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں ان کو وہ ڈرانے والے ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور انزل اس نے اتاری، معہم ان نبیوں کے ساتھ، مع ساتھ، ہم یعنی وہ نبی، ان نبیوں کے ساتھ انہوں نے اتاری، الکتاب کتاب کو بھی، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی وہ جو کتابیں آئیں وہ اصل میں حقیقت اور حق کو لے کر آئیں، یعنی وہ جس جھوٹ پر، جس تفرقے پر، جس اختلاف پر تھے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ اور حق بیان کرنے والی کتابوں کو بھیجا۔ لیحکم، اور مقصد کیا تھا، لی تاکہ، یحکم تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناس یعنی وہ کتابیں بھی فیصلہ کریں، جیسے خود قرآن کا نام الفرقان بھی ہے، یعنی جو فیصلہ کرنے والی، فرق کرنے والی کتاب ہے، اور اسی طرح یہ نبی بھی بھیجے جو ان کے اندر حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے اور ان کے اندر فرق کرنے والے تھے، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناسی لوگوں کے درمیان، بین درمیان، الناس لوگوں کے، فی ما فی میں، ما جو یعنی اس باتوں میں، ان اعمال کے اندر، ان اختلافی مسائل میں، اختلافو یعنی جس پر وہ اختلاف کر بیٹھے تھے، جس میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے تھے، جن میں ان کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی اور ان کے اندر درمیان میں تفرقہ پیدا ہو گیا تھا، فی ہی اس بارے میں، یعنی اس کتاب کے اندر، اور جو اللہ رب العزت نے احکامات اتارے تھے اس کے بارے میں جس اختلاف کا وہ شکار ہو گئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کا فیصلہ کرنے کے لیے ان میں نبی بھی بھیجے جو مبشرین اور منذرین تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کتابوں کو بھیجا جو حق کے ساتھ آئیں تاکہ ان میں ان اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور ما جو اختلاف کیا، یعنی جو بھی انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس کتاب کے اندر، یعنی ان احکامات کے اندر، اس دین کے بارے میں جو کچھ بھی اختلاف کیا گیا، الا الذین، بلکہ یہاں پر وما کا مطلب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ آگے الا آ گیا، اور اصول عربی میں یہ ہے کہ اگر ما کے بعد الا آ جائے تو ما کا معنی نہیں کیا جائے گا، تو یہاں پر ہے وما، اور ما نہیں، اختلاف کیا، فیہ اس کتاب میں، الا مگر، الذین ان لوگوں نے، اوتو دی گئی تھی، وہ چیز یعنی وہ کتاب جن کو دی گئی تھی، یعنی جن لوگوں کو کتاب ملی تھی، یعنی کوئی بے ہدایت لوگ جو تھے وہ اختلاف میں نہیں گئے تھے، بلکہ اختلاف انہی لوگوں نے کیا تھا
کہ جن کو یہ کتاب عطا کی گئی تھی، یعنی ان کی امتوں نے اختلاف کیا، من بعدی، من سے، بعدی بعد میں، ما کہ جاءتہم آ گئی ان کے پاس، البینات کہ ان کے پاس بینات واضح نشانیاں آ گئی۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے بھی اختلاف کیا اور انہوں نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا جبکہ ان کے پاس بینات آ گئی۔ اور یہاں پر بتایا گیا کہ شروع میں امت واحد تھی، ایک امت تھی، سب توحید پر تھے، لیکن پھر ان واضح دلائل کے آ جانے کے باوجود انہوں نے پھر اختلاف کیا۔ کیوں اختلاف کیا؟ اس کی آگے وجہ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، بغیم بینہم، باغین ضد کی وجہ سے، بینہم ان کے درمیان، صرف ضد اور انا اور یہ جو تکبر ہے یہ ان کے درمیان میں آ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کر دیا۔ فہد اللہ، تو پھر اس ضد اور تکبر کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا اس کا اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ کیا نکالا، ان کو کس طرح سے راہ راست پر لایا۔ فہد اللہ، پس اللہ نے ہدایت دی ان کو، الذین، وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، تو ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی، لما، لی یعنی ان باتوں کے بارے میں، ما جو اختلافو یعنی جس میں وہ اختلاف کر بیٹھے تھے، فی ہی اس کتاب کے بارے میں، من الحق کی، حق کے ساتھ، یعنی اللہ نے ہدایت کس طرح دی؟ حق کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہدایت دی، یعنی وہی کتاب جو حق کے ساتھ آئی تھی، اس کتاب کے ذریعے ان کو ہدایت ملی، جیسے اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم اور سورۃ البقرہ کے شروع میں کہا، ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن کریم جو ہے، یہ ہے ہدایت متقین کے لیے۔ تو یہاں پر بھی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے گا اس کو اللہ رب العزت حق کے ساتھ اسی کتاب کے ذریعے جو ہے وہ ان کے اختلافات کا حل فرمانے والے ہیں، باذنہ ہی، اپنے حکم کے ساتھ۔ لیکن یہ ہدایت ملنے والی کس کو ہے؟ جس پر اللہ رب العزت کا حکم ہو، واللہ، اور اللہ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، الی طرف، صراط مستقیم، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کو سیدھا راستہ اللہ رب العزت دکھاتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر جو اہم نکات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اس آیت کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ الناس امۃ واحدہ، تو اس آیت میں اس تاریخی حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے کہ انسانیت کی ابتدا کفر و شرک اور مخلوقات جیسے یعنی سورج، چاند، ستارے اور آگ اور فرشتوں اور نیک انسانوں، یعنی تمام جو غیر اللہ ہیں، تمام جو اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کی پرستی سے نہیں ہوئی تھی۔ یعنی جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب ہم جس عقیدے پر ہیں، ہم جس فرقے پر ہیں یا ہم جس دین کو پوج رہے ہیں یہ تو ہمیشہ سے ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب بنی آدم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے توحید پر کی ہے، اس کی ابتدا شرک سے نہیں ہوئی ہے، اور سورج، چاند اور بتوں کی پوجا سے اور نیک انسانوں کی عبادت سے اس کی ابتدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ خالص توحید سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اور یہ اللہ رب العزت نے خود یہاں پر بیان فرما دیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن اور ایک قرن جو ہے یعنی 100 سال کا وقفہ ہے، یعنی 10 قرن مطلب 1000 سال کا وقفہ ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال تھے۔ یہ سب شریعت حق کا توحید پر تھے، یعنی یہ 1000 سال جو شروع کے رہے ہیں اس میں کسی قسم کا شرک نہیں پایا جاتا تھا اور اصل توحید اور خالص توحید پائی جاتی تھی۔ پھر شیطان کے بہکانے سے ان میں شرک آیا، تو شرک جو ہے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں شیطان نے پیدا کیا کہ ان کے نیک لوگ جو فوت ہو گئے ان کے بارے میں اس نے ان لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کو کہا کہ یہ تمہارے صالح اور نیک لوگ ہیں، ان کے بارے میں لوگ بھول جائیں گے، ان کی قبروں کے اوپر تم تختیاں لگا لو اور پتھر رکھ لو، اور آہستہ آہستہ پھر اسی طرح عقائد کو بگاڑتا چلا گیا۔ اور جب وقت گزرتا چلا گیا اور کچھ سال بیت گئے اور نئی نسلیں آ گئیں تو اس وقت شیطان نے کہا کہ یہ نیک لوگ جو ہیں ان کی تم مورتیاں یہاں پر بناؤ اور انہی سے مدد مانگو، اور یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اور آج بھی اصل میں یہی عقیدہ شیطان کا بنایا ہوا گھڑا ہوا جو پہلا شرک کا عقیدہ ہے، آج تک آج مسلمانوں کے بھی بہت سے لوگوں کے اندر یہ سیم اسی طرح سے پایا جاتا ہے۔ تو تب یعنی جب یہ سارا واقعہ ہوا تب اللہ تعالیٰ نے نوح اور دوسرے انبیاء بھیجے، یعنی اس سے پہلے 1000 سال ہر چیز توحید پر تھی اور بالکل معاملات جو ہے وہ ایک راستے پر تھے، لیکن اس کے بعد شیطان نے اختلاف پیدا کیا
شیطان نے ان کے اندر حق کو بھلا دیا اور باطل کو ان کے سامنے خدا بنا کر جگا دیا، تو پھر لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے راستوں کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ تو اس آیت میں جو یہاں پر لفظ ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ وَمُبَشِّرِينَ، تو فَبَعَثَ اللَّهُ کا عطف جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی فَبَعَثَ اللَّهُ، یہاں سے یہ گمان ہوتا ہے کہ شروع میں بات دیکھیے کہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ جو تھے ایک واحد امت تھے، تو پھر اللہ نے نبی بھیجے، مبشرین اور منذرین بھیجے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تو ایسا لگتا ہے کہ پھر نبی بھیجے تو پھر اس میں اختلاف پیدا ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اختلافو کو اس کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور اختلافو جو ہے یہاں پر محذوف ہے، یعنی وہ یہاں پر اس کو سمجھے مٹا دیا گیا ہے، یہاں پر موجود نہیں ہے، جبکہ اختلافو کے ساتھ اس کا معنی یہ بنے گا فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللَّهُ، یعنی اس کو اس طرح سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اختلاف کیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے اندر رسول بھیجے۔ تو یہ اختلافو کا لفظ جو آخر میں آیا ہے فی مختلفو فی، تو وہ اصل میں اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے گا، پس انہوں نے اختلاف کیا تو پھر اللہ رب العزت نے نبی بھیجے، پھر مسلسل اللہ رب العزت نے اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، اور کم و بیش 1,24,000 کے قریب پیغمبر اللہ رب العزت نے بھیجے، اور پھر آخر میں ہمارے آخر النبیین جو ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے، نبوت کی مہر پیارے رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور اس نبوت کے سلسلے کو یہاں پر تکمیل اس کی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین اور قیامت تک کے لیے جو ہے راہ ہدایت بنا کر بھیج دیا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے انبیاء کا پھر سلسلہ شروع کیا تاکہ لوگوں کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان کا حل کیا جا سکے۔ تو اختلاف کی وجہ جو اصل میں وہ کیا بنی، اللہ رب العزت نے خود یہاں پر ارشاد فرما دیا ہے بغیم بینہم، یعنی پہلی امتوں میں اختلافات لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے کہ اچھا وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ لا علمی کی وجہ سے مختلف اختلافات میں پڑ گئے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ ان کے بغین یعنی ان کے آپسی حسد کی وجہ سے، ان کے ضد کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے یہ تمام اختلافات پیدا ہوئے۔ اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جب بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو کیوں کہ انسان ضد میں آ جائے کہ ہاں یہ ہے تو حق لیکن میں نہیں مانتا، کیونکہ میں اپنی ضد اور اپنی انا اور اپنی چدھراہٹ کی وجہ سے، اور مشرکین مکہ کا حال آپ سب کے سامنے ہے کہ سب کچھ ان کے سامنے واضح تھا، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی غلط بات کہہ نہیں سکتے، لیکن جب حق کی بات ان کے سامنے رکھی، جب دین اسلام کو اس کے سامنے رکھا، تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے ضد اور انا کی وجہ سے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یہی حال یہودیوں کا رہا کہ یہودیوں نے بھی اسلام کا انکار صرف اس لیے کر دیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی امت میں، ان کے یعنی ان کی لڑی میں سے نہیں ہے، وہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی لڑی میں سے نہیں ہے بلکہ اسماعیل علیہ السلام میں سے۔ تو اس وجہ سے ایک حسد اور بغض کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا، اور اختلاف جو ہے حق کو جب انسان چھوڑتا ہے تو اسی وقت یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور انحراف کا منبع بغض اور اناد بنتا ہے۔ یہود و نصارہ نے بہت سے اختلافات کیے ہیں، یعنی جس کے بارے میں یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تو یہود و نصارہ نے کیا غلطیاں کی، تو انہوں نے بہت سی چیزوں میں اختلافات کیے، جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف آپ کو معلوم ہے کہ خود جو ہے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور خود عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اللہ رب العزت کا بیٹا مان بیٹھے، اور اسی طرح وہ حال جو ہے ان کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی مریم علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ 3 خداؤں میں سے ایک مانتے ہیں ان کو۔ تو اس طرح سے انہوں نے بہت سی بالکل واضح چیزوں میں اختلاف کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا کہ ایک نے یہودی اور دوسرے نے نصرانی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے، نصرانی کہتے ہیں کہ نہیں وہ نصرانی تھے، اور مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات بتلائی اور فرمایا کہ وہ کون تھے، حنیفم مسلمن، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ یکسو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، مسلمن وہ اپنے سر کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکانے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ مسلمن کا معنی مسلمان بھی ہے، اور مسلمن کا معنی اصل معنی جو ہے وہ یہ کہ جو اللہ کے سامنے اللہ کے ہر طرح سے اطاعت کرنے والا اور اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے والا، تو وہ یکسو ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے تھے۔ اور اس طرح کے کئی دیگر مسائل میں انہوں نے اختلاف کیا، اور آج مسلمانوں کے اندر بھی آپ اگر دیکھیں تو بہت سے اختلافات اسی حق کو نہ ماننے کی وجہ سے، اور ان اختلافات کا حل پھر آخر میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ حل کیا ہے پھر اس کا، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ،
کہ اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے، وہ حق کے اندر ہے۔ اور حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے شروع میں بیان کیا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر کتاب کو نازل کیا اور نبی کو نازل کیا، نبیوں اور کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ تو حق کہاں پہ ہے؟ یا نبی کے پاس ہے، اور کتاب جو نبی لے کر آیا ہے اس کے اندر حق آپ کے سامنے ملے گا، آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بھیج کر اور اس پر اپنی آخری کتاب نازل فرما کر تمام اختلافات کا فیصلہ فرما دیا، اور اپنی توفیق خاص بِإِذْنِ ہی کہہ کر اس سے مومنوں کے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی ہے۔ اور واضح رہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شروع میں دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اپنے دین کے اندر دیکھیے کتنے اختلافات ہیں، اور کتنے ہی فرقے ہیں، اور کتنی ہی باتیں ہیں، اور جگہ جگہ پر مختلف طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ سلف صالحین سب کے سب کسی شخص کی تقلید کی بجائے براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے۔ کیا وہاں پر کوئی اختلاف تھا؟ نہیں، وہاں پر کوئی اختلاف اس طرح کا پایا نہیں جاتا تھا جیسا کہ آج پایا جاتا ہے کہ لوگوں نے ایک ایک امام اور ایک ایک شخص کو اور تقلید شخصی کو شروع کر دیا ہے۔ ان میں نہ شیعہ تھا، نہ سنی تھا، اور نہ ان میں کوئی حنفی تھا، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ نقشبندی، نہ قادری، نہ سہروردی، نہ چشتی۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بعد کی ایجادات ہیں خود، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، یہ سب خود فرما گئے ہیں کہ ہماری بات کے سامنے اگر اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو ہماری بات کو نہ ماننا، اللہ کے نبی کی بات کو ماننا۔ اور انہوں نے خود کوئی ایسا بیان نہیں فرمایا ہے کہ تم ہماری پیروی کرو اور صرف میری ہی پیروی کرو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور ہی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے۔ جس طرح بالشت کے برابر اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی دب، یعنی جس کو آج سانڈ بولتے ہیں، وہ چھپکلی کی طرح جو یہاں پر صحرا میں پایا جاتا ہے، یعنی اگر وہ کسی سانڈ کے بل میں جا گھسے ہوں تو تم بھی ان کے پیچھے جا گھسو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ یعنی کیا ہم جن کی پیروی کریں گے کیا وہ یہود و نصارہ کی ہم پیروی کریں گے؟ فرمایا پھر اور کون ہے؟ یعنی بالکل ہاں، انہی کی پیروی تم کرو گے۔ اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اس طرح سے امت کے اندر اختلاف اور ان کی پیروی، جس طرح سے یہود و نصارہ کے اندر اختلافات پیدا ہوئے، اور اسی طرح آج اسلام کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور سب کی وجہ کیا ہے؟ ایک اصل میں جو ہمارے اندر اللہ رب العزت نے ایک رسی جو ہمیں دی تھی، کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور وہ رسی کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی رسی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں چاہیے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے اندر کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو تم اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ آج ہمارے اندر کتنے ہی تنازعات ہیں، ان تنازعات کا حل کیا ہے؟ ان جھگڑوں اور لڑائیوں کا حل کیا ہے؟ اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود سورۃ النساء میں یہ اس آیت کے اندر فرما دیا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ فردوہ، اس کو لوٹاؤ، اپنے تمام فیصلوں کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لے کر آؤ۔ جس چیز پر اللہ کے نبی، اللہ کا فرمان آ جائے، جس چیز پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس پر پھر ہماری زبانیں خاموش ہو جانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ہمارے اندر ایسا نہیں ہے، ہمارے فرقے میں اس چیز کو نہیں مانا جاتا ہے۔ پھر ہمارے فرقے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم کلمہ اللہ کا نہیں پڑھتے ہیں، اپنے فرقے کا پڑھتے ہیں۔ آپ کے اس فرمان کے مطابق جب اس امت میں بھی اہل کتاب کی طرح شخصی رائے کی تقلید اور اپنے دھڑے کی بے جا حمایت پر جمود پیدا ہو گیا، لوگوں نے قرآن و حدیث کے بجائے لوگوں کے اقوال کو دین سمجھنا شروع کر دیا، تو امت مختلف فرقوں میں بٹ کر تباہ ہو گئی۔ اس سے صرف وہ لوگ محفوظ رہے ہیں جو قرآن و سنت پر براہ راست کاربند رہے اور کسی نئے گروہ کا حصہ نہ بنے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو بھی ہر طرح کے فرقے اور اختلاف سے باز رکھے اور خالص توحید اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیت، اور بلکہ اسی کے حوالے سے یہ جو آیت گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنی رات کی نماز کا افتتاح، یعنی نماز کا آغاز جو ہے اس دعا سے کرتے تھے۔ اس میں پڑھتے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔
اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز پڑھتے تو اس کی دعا استفتاح، جہاں پر سبحانک اللہم و بحمدک ہم پڑھتے ہیں، تو اس جگہ پر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ جس میں اللہ رب العزت کو جبریل کا رب اور میکائیل اور اسرافیل کا رب ہونے کا اللہ رب العزت کو یعنی جتلایا جا رہا ہے، اور پھر آسمان و زمین کے پیدا ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر جو عالم الغیب ہے اور وہ ظاہر اور باطل کا جاننے والا ہے، باطن کا جاننے والا ہے کہ اللہ رب العزت، اور پھر ارشاد فرمایا انت تحکم بین عبادک، کہ تو اپنے بندوں کے اندر فیصلہ کرنے والا ہے فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ جس میں وہ آج تفرقے میں پڑ گئے ہیں تو ہی ان میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ اہدنی تو مجھے ہدایت دے، لما اختلف فیہ، جس میں اگر کسی اختلاف میں پڑ جاؤں، من الحق کی، حق کے ساتھ تو میری ہدایت فرما، باذن کا، اپنے اذن کے ساتھ، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، تو یہ ہے کہ جو صرف صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے جس کی تو چاہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر، اور آج کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ رب العزت سب کو آزمائش سے گزرنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان جس دنیا میں ہے اس کو کسی نہ کسی طرح کی آزمائش سے ضرور بر ضرور گزرنا ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم، کیا حسب حساب کر لیا ہے، اندازہ کر لیا ہے، کیا تم سمجھ بیٹھے ہو، کیا تمہارا خیال ہے، ام حسبتم، کیا تم سمجھ بیٹھے ہو، خیال کر بیٹھے ہو، کہ تدخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور یا حالانکہ، لما، ابھی تک نہیں، یعنی ما یہاں پر نہیں کے معنی میں، لما حالانکہ ابھی تک نہیں، یاتکم آئیں تم پر، مثل الذین، مثل مثال کی طرح، الذین وہ لوگ جو، یعنی پہلوں کی طرح ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئیں، کیا چیز، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، یعنی اس طرح کی جو آزمائشیں حالانکہ تم پر نہیں آئیں، اور تم خیال کرنے لگ گئے ہو کہ تم جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے بغیر کسی آزمائش کے۔ اور پھر کیا ہوا، مستہم البأساء، مست یعنی مس کیا، چھوئیں، پہنچیں، ہم ان تک، البأساء تنگیاں، والضراء اور مصیبت، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، زلزلہ جیسے آتا ہے، اور سب ہلا دیے گئے، حتیٰ کہ یقول، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھے، وہ پکار اٹھے، الرسول اپنے رسول سے، والذین آمنوا اور یعنی حتیٰ کہ رسول پکار اٹھے، والذین اور الذین وہ لوگ جو آمنوا جو ایمان لائے تھے، یعنی رسول اور مومنین سب حتیٰ کہ پکار اٹھے، معہو جو ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، متا کب، نصر اللہ اللہ کی مدد، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی وہ اتنی زیادہ ان کے اوپر مصیبتیں اور تنگ دستیاں، اور ان کو اس طرح سے جھنجھوڑ دیا گیا کہ وہ سب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، ان کے رسول بھی اس میں شامل ہے اور مومنین بھی شامل ہیں، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا، اور اللہ رب العزت اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے، خبردار، یعنی جان لو، ان بے شک، نصر اللہ، نصر مدد اللہ، اللہ کی، قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے، یعنی تم ہمت نہ ہارو، تم بے حوصلہ نہ ہو، تم امید سے دامن نہ چھوڑو، بلکہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہی ہے، وہ آنے والی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو یہ لفظ استعمال کیے ہیں، البأساء والضراء وزلزلوا، تو البأساء سے مراد جو ہے وہ، ویسے تو بأس کہتے ہیں کسی بھی تکلیف کو، تو یہاں یا پھر کسی عذاب یا مصیبت کو، تو یہاں پر اس سے مراد ہے فقر و فاقہ، یعنی البأساء یعنی فقر کی وجہ سے جو تنگی ہو جاتی ہے تو وہ، والضراء اور ضراء یعنی کوئی ضرر جو پہنچتا ہے، جو بیماری اور جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، اس سے مراد یہ، یعنی انسان کو جب آزمائش آتی ہے یا پہلوں کو جو آزمائشیں ہیں تو کس کس نسل کی تھی، تو ان میں سے ایک ہی ہے کہ ان کے اوپر فقر و فاقہ آ گیا، اور ان کو بیماری، مختلف طرح کی بیماریوں میں جکڑ دیا گیا، اور جیسا کہ انبیاء آپ کے سامنے ہیں کہ ان کے اندر کیسی بیماریاں آئیں اور جسمانی تکلیف، اور خود فقر و فاقہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وفات پاتے تو ان کے گھر میں ان کے دیے کے اندر اتنا تیل نہیں تھا کہ اس دیے کو جلایا جا سکے، اور ان کی کوئی جمع پونجی اس طرح سے نہیں تھی، اور والضراء اور ان کو جسمانی تکلیفیں پہنچائی گئیں اور اس طرح سے آزمایا گیا، زلزلوا اور ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، اس کا مطلب یعنی سخت ہلانا، بہت زیادہ زور سے ہلانا کہ جس سے انسان ہل کر رہ جائے۔ اور اس آیت کے اندر جو پہلا حصہ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تو اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزویں وہ ٹھیک نہیں ہیں، یعنی انسان
کبھی کسی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوا، کبھی اس کا کوئی امتحان نہیں ہوا، اور کبھی وہ کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا، اور صرف وہ کہے کہ تکلیف اور آزمائش کے بغیر مجھے جنت مل جائے گی، تو یہ بڑی ہی مشکل بات ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر کسی آزمائش کے، حالانکہ تمہارا ابھی تک کوئی امتحان نہیں لیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اسی حوالے سے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ محض ایمان کے اقرار سے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ یعنی کیا ہم صرف سمجھیں کہ ہم مسلمان بن گئے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو صرف ایمان لانے سے ہم چھوڑ دیے جائیں گے، ہم کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ تو اللہ رب العزت بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کسی نہ کسی طرح سے آزمائش ضرور کی جائے گی۔ اللہ رب العزت جاننا چاہتا ہے، اللہ رب العزت جان کر رہے گا کہ تم اصل میں اس آزمائشوں میں پورے اترتے ہو یا نہیں، اور اسی آزمائش کی وجہ سے اصل میں اللہ رب العزت درجات کو بلند کرنے والے ہیں، اور قیامت والے دن بے شمار مسندوں پر آپ کو بٹھانے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے تمام آزمائشوں سے ہم تمام مسلمانوں کو ان میں کامیاب بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جتنی بھی آزمائشیں اتنی آزمائشیں ہم پر ڈالے جس کی سکت ہم میں ہو، اور اس سے زیادہ کی آزمائشیں ہم پر نہ ڈالے۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور حالانکہ تم پر اس طرح کی نہیں آئی آزمائش جس طرح کی پہلوں پر آئی تھی۔ تو اصل میں اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جب ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے جو مختلف طرح کی تکلیفیں پہنچی، یعنی ایک جنگ ہو رہی ہے، جنگ بدر، ابھی وہاں سے ہتھیار ابھی نیچے نہیں رکھے، جنگ احد شروع ہو جاتی ہے، ابھی احد سے فارغ نہیں ہوئے، تو اس کے بعد تیسری جنگ ہے، پھر چوتھی جنگ ہے، یعنی ایک کے بعد ایک جو ہے انسان، یعنی ابھی لوگوں، یعنی حتیٰ کہ ایسی جنگیں ہوئی ہیں کہ جو چپلیں پہنی تھیں وہ بھی رگڑی گئیں، اور ان کے اوپر چتھڑے باندھے گئے، اور یعنی انتہائی مصیبتوں اور مشقتوں سے مسلمان گزرے، اور ان کو کمر زمین پر لیٹنا یعنی نصیب نہیں تھا، اور اسلحہ زمین پر رکھنا نصیب نہیں تھا، اور ایک کے بعد دوسری جنگیں اور اذیتیں اور امتحانات وہ آتے چلے گئے، اور تکلیفیں ایک کے بعد ایک پہنچتی چلی گئیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو حوصلہ دینے کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ کہا کہ تم سے پہلے بھی یہ ساری جو ہے چیزیں جو باقیوں پر آئی ہیں، اور جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو بعض مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی اصل میں اللہ رب العزت نے تسلی دی۔ انہوں نے شکایت کی کہ اتنی تکلیفیں، یعنی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اس حوالے سے پھر اللہ رب العزت نے آیات نازل کی کہ تم سے پہلے لوگ جو تھے، چاہے وہ انبیاء تھے اور مومن تھے، ان پر بھی یہ تکلیفیں آ چکی ہیں۔ مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ دین کی راہ میں یہ مصیبتیں اور تکلیفیں صرف تم پر نہیں آ رہی ہیں، بلکہ تم سے پہلے لوگ تو فقر و فاقہ، جان و مالی نقصان اور سخت قسم کے خوف و ہراس میں مبتلا کیے گئے، یہاں تک کہ اس زمانے کا رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے اللہ کی مدد کب ہوگی وہ پکار اٹھے۔ اور یہ جو لفظ ہے متا نصر اللہ، تو ان کا اللہ کی یعنی انہوں نے جو کہا کہ اللہ کی مدد کب ہوگی، تو اس حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی کہ ان کو اللہ رب العزت سے کوئی شکوہ یا شکایت یا اعتراض نہیں تھا کہ اچھا اللہ کی مدد کب آئے گی، کہ وہ اس لیے وہ یعنی بے صبرے نہیں ہو رہے تھے، بلکہ بے بسی کے عالم میں اپنی عاجزی اور آہوزاری کی حالت کا اظہار ہے۔ اور یہی اسی کو امام راضی اور ابن کثیر نے نقل کیا ہے، اور اس حوالے سے ایک حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے نصرت کی درخواست نہیں کرتے، یعنی آپ ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے لوگوں میں سے ایک کے سر کی مانگ پر آرا رکھ دیا جاتا اور وہ اس کے قدموں تک پہنچ جاتا، یعنی اس کو چیر دیا جاتا، مگر یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت اور ہڈی کو الگ کر دیا جاتا، یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم یہ کام ضرور مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ سوار جو ہے وہ صنعاء سے حضر موت تک چلے گا، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی اتنا امن اور اس طرح مسلمانوں کا غلبہ یہاں پر ہو جائے گا، اور اس طرح خوف و ہراس ختم ہو جائے گا کہ کسی کا اللہ کے علاوہ ڈر نہیں رہے گا، یا اسے اپنی بکریوں سے متعلق بھیڑیے کا خوف ہوگا۔ لیکن تم ایسے لوگ ہو کہ بہت جلدی کرتے ہو، یعنی تم جلدی مچا رہے ہو، جلدی نہ مچاؤ، صبر کرو اس کے اوپر، اور یہ پہلوں کے اوپر بھی بہت سے جو ہے دکھ، درد اور تکلیفیں وہ گزر چکی ہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب،
کہ خبردار جان لو کہ اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ قریب ہی ہے۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح پہلوں پر اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوئی تمہاری بھی مدد کی جائے گی۔ چنانچہ جب غزوہ احزاب میں یہ مرحلہ پیش آیا، غزوہ احزاب آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا اور مسلمانوں نے خندق وہاں پر بنا کر اپنا بچاؤ اس وقت کیا تھا، کیونکہ اتنے بڑے لشکر کا سامنا ویسے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس جگہ پر بھی جب کفار بڑے خوش تھے کہ ہم نے ان کا گھیراؤ کر لیا اور اب تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے اور اب تو یہ خود بخود فاقے سے مرنا شروع ہو جائیں گے جب باہر سے کوئی کھانا پینا نہیں جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر کس طرح مدد کی؟ اللہ رب العزت نے ہواؤں کو بھیجا اور انہوں نے ان کے خیمے اڑا کر رکھ دیے، اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی خود ہی مدد کی، جس کا نقشہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 10 سے 12 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح سے مدد فرمائی۔ اس لیے اور یعنی یہاں پر جو مطلب ہے الا ان نصر اللہ قریب، یہاں پر قریب کا جو لفظ ہے اس کو دیکھیے تو یہ کہ ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب کے لفظ کے ساتھ بتائی جاتی ہے عرب میں، یعنی جو چیز آنے والی ہے اس کے لیے قریب کا لفظ ہے، یعنی وہ قریب ہی ہے۔ جیسے قیامت کے لیے اللہ رب العزت لفظ استعمال کرتے ہیں قریب، تو یہ آنے ہی والی ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے، اس لیے وہ قریب ہی ہے۔ سورت اور اسی طرح سورۃ الانشراح یعنی علم نشرح جو ہے اس میں بھی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر پریشانی کے ساتھ آسانی، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ، ہر تنگی کے بعد جو ہے آسانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر بھی آسانیاں رکھے، اور اللہ رب العزت تمام مسلمان جو اس وقت دنیا میں پریشان ہیں، اور کہیں پر لبنان میں، کہیں فلسطین میں، کہیں کشمیر کے اندر، ہر طرف جو ہے کفار نے اپنا ظلم و ستم بپا رکھا ہے، اللہ رب العزت سب کی مدد فرمائے، اللہ رب العزت سب کو حوصلہ اور صبر عطا فرمائے، اللہ رب العزت جو مسلمان وہاں پر موجود نہیں ہیں، جو ہم جیسے مسلمان ہیں، انہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام جو ہے مجاہدین اور تمام جو ہیں جو مصیبت زدہ ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت مسلمان علاقوں کو آزادی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔